سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے پائیدار اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے دو طرفہ قریبی تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری ہے۔ پنجاب کابینہ نے مالی سال 2026-27 کے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، شفافیت کو یقینی بنانے اور محصولات کی وصولی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ معروف لوک گلوکار سائیں اختر حسین کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج سے صوبے بھر میں بارش، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے اور اس کی جلد از جلد تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اس منصوبے کے تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی تصدیق یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں متعلقہ حکام نے گلگت بلتستان میں وفاقی حکومت کے سولر منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کی سرکاری عمارتوں کے لیے 18 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گلگت اور دیامر ڈویژنز میں یہ منصوبہ رواں سال دسمبر، جبکہ بلتستان ڈویژن کی سرکاری عمارات کی سولرائزیشن کا منصوبہ رواں سال اکتوبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ گلگت، سکردو، چلاس اور خپلو میں گھروں کے لیے 82 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے پائیدار اقتصادی ترقی، ادارہ جاتی بہتری اور علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے دو طرفہ قریبی تعاون اور روابط کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور مشرق وسطیٰ، افغانستان اور پاکستان کے لیے برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فاکنر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وزیر خزانہ نے برطانوی وفد کو حکومت کے اقتصادی اصلاحاتی ایجنڈے اور وفاقی بجٹ 2026-27 میں اہم ترجیحات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے معاشی استحکام برقرار رکھنے، اقتصادی بحالی کے عمل کو آگے بڑھانے، ڈھانچہ جاتی اصلاحات میں تیزی لانے اور جامع و پائیدار ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فاکنر نے اقتصادی اصلاحات کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کو سراہا اور پاکستان کے جاری اصلاحاتی ایجنڈے کی وسعت کا اعتراف کیا۔ انہوں نے باہمی اقتصادی دلچسپی کے شعبوں میں برطانیہ کی جانب سے مسلسل تعاون اور روابط جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا۔ سینٹ میں مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری ہے، جس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان مالیاتی بل کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ضمیر حسین نے کہا کہ بجٹ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مزید مراعات شامل کی جانی چاہیے۔ علی ظفر نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی کوششیں قابل ستائش ہیں، کیونکہ ان سے خطے میں ایک خطرناک تنازع کے خدشے کو ٹالنے میں مدد ملی۔ انہوں نے بجٹ کے حوالے سے کہا کہ اس کے فوائد عام شہریوں تک پہنچنے چاہئیں۔ مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خصوصاً امن و امان کی بحالی کے بغیر معاشی استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر قومی صحت مصطفیٰ کمال نے آبادی میں اضافے پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی صحت، تعلیم اور رہائش جیسی بنیادی سہولیات کی طلب میں اضافے کا باعث بنتی ہے، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ملک کے پاس ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی وسائل موجود ہیں یا نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے بجٹ میں مانع حمل اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس ختم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے آبادی پر قابو پانے کی کوششوں پر مثبت اثر پڑے گا۔
اپنے خطاب میں عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ نے مالی سال 2026-27 کے صوبائی بجٹ کی منظوری دی۔ مریم نواز نے بجٹ دستاویزات پر بھی دستخط کیے۔ ادھر بلوچستان کے وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی آئندہ مالی سال کا بجٹ کل بلوچستان اسمبلی میں پیش کریں گے۔ بلوچستان کے گورنر نے آئین کے آرٹیکل 109(a) کے تحت صوبائی اسمبلی کا بجٹ اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، شفافیت کو یقینی بنانے اور محصولات کی وصولی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں وسائل کے حصول اور محصولات میں اضافے سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ محکموں کو ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے اور ریونیو سسٹم کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں صوبے بھر میں مالی ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے وسائل بڑھانے سے متعلق اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کسوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے سعودی عرب سے رپورٹ میں بتایا کہ نیا غلاف کعبہ 825 کلو گرام قدرتی ریشم، 120 کلو گرام سونے سے ملمع شدہ چاندی کے دھاگوں، 60 کلو گرام خالص چاندی اور 410 کلو گرام خام کپاس استعمال کر کے تیار کیا گیا۔ معروف لوک گلوکار سائیں اختر حسین کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1920 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ سائیں اختر حسین ایک لوک گلوکار تھے جو اولیاء کرام کے عرس کی تقریبات میں کافی اور دیگر لوک گیت گانے کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے فلموں، ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کیا۔ انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔ سائیں اختر حسین 1987 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج سے ہفتے تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس دوران چترال، دیر، سوات، شانگلہ اور کوہستان کے حساس علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج سپہر 3:30 بجے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں پہلا سیمینار نشر کرے گا۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ ساؤتھ ہیمپٹن میں نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا میچ اسی مقام پر انگلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 34، پشاور 36، کوئٹہ اور گلگت 35، مظفر آباد 31، مری 20، جبکہ سری نگر 27، جموں 36 اور لیہ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے پائیدار اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے دو طرفہ قریبی تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری ہے۔ پنجاب کابینہ نے مالی سال 2026-27 کے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، شفافیت کو یقینی بنانے اور محصولات کی وصولی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔
معروف لوک گلوکار سائیں اختر حسین کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج سے صوبے بھر میں بارش، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔